کہ غلام یاسین بھائی آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ جی میں سن رہا ہوں آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ خبر آپ تک پہنچی ہوگی. تو میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اب یہ ارشاد فرمائے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اب یہ کہ گھٹن سے انتقال ہو جاتا ہے. ایک تو فیلنگ کیا ہونی چاہیے کہ ایسے موقع پر بندہ کیا کرے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس موقع پر خدا نہ آگ لگ جائے اور بعض اوقات گیس کمرے میں بھر جاتی ہے اور کوئی ماچس جلاتا ہے, سگریٹ کے بھی لوگ عادی ہوتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ, ایسا کچھ ہوتا تو فرسٹ ایڈ کیا ہونا چاہیے. اور اس میں آپ گیزر کے تعلق سے, اس کی گیس لیکیج کے تعلق سے, کیونکہ گیزر کا جو گیس لیک ہو جاتا ہے تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو برنل ہوتا ہے, جو مجھے تھوڑی بہت اس کے بارے میں معلومات ہے کہ اگر چولہا بند ہو جائے تو گیس کی جو سپلائی وہ بھی رک جاتی ہے, کیونکہ جنرلی تو جیسے کہ گیس چلی جاتی ہے ہمارے تو چولہا بند ہو جاتا ہے. جب گیس آتی ہے تو گیس آتی ہے وہ شروع نہیں ہو جاتا, پھر اس کو باقاعدہ گیزر کو چلانا پڑتا ہے, اس کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے, سرکٹ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس تعلق سے آپ کو اگر کچھ ایکسپیرینس ہے تو اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین تک ہمارے عاشقان رسول تک بات پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے کو بھی کافی فوائد حاصل ہوں. جی انشاءاللہ میں کچھ چیزیں آپ کے بات عرض کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ یہ میری فیلڈ بھی یہی کہ فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے تو اس طرح کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں. اور آج کل جیسے گیس شارٹیج کی تقریباً شکایت چل رہی ہیں تو تقریباً عوام نے گیس سلنڈر استعمال کرنا شروع کیے ہیں مجبوری کے طور پر. تو اس میں بھی اس طرح کے چند ایک واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ گیس سلنڈر کے استعمال کے بعد انہوں نے چولہا بند کر دیا اور کہیں سے بھی گیس لیک ہوئی تھی اور لیک ہونے کی وجہ سے پھر گھر میں گیس بھرے تھے اور اچانک جب کیا نام ہے انہوں نے کسی بھی کام کے لیے غلام یاسین بھائی ڈراپ ان کی کال ہم ہو چکی ہے, بہرحال بات چل رہی تھی. انشاءاللہ ناظرین کچھ دیر میں دوبارہ ان سے رابطہ بحال ہونے کی صورت میں بات چیت کرتے ہیں اور مزید اس پر معلومات بھی لیتے ہیں. حضور یہ حادثات کا اس طرح سے ہونا, ابتدائی جو معاملات میں اس طرح سے گیس کی بیسک جو چیزیں ہیں جن کا ہر ایک ناظر کو ہمارے خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہو سکتی ہیں, جیسے ان کا بے احتیاطی بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور بھی لیکیج کا کوئی ایشو تھا. دیکھیں سب بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا, وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو احتیاطی تدابیر جو لاسٹ ٹائم بھی کچھ انہوں نے بیان کی تھی, پائپ کا اصل میں ہمارے یہاں کچھ مسئلہ جو لاسٹ پروگرام میں میں نے عرض کی تھی کہ پیسے بچانے کے لیے بھی بعض اوقات چیزیں کی جاتی ہیں, وہاں ایسا ہی ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن جنرلی تو پر بات کر رہا ہوں, پیسے بچانے کے لیے چیز کی جاتی ہیں, ایک سستی چیز لی جاتی ہے, ایکوپمنٹ اس کا سستا ہوتا ہے, مشین اس کی سستی ہوتی ہے, صحیح. اس کی جو پائپ لائن ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے. اچھا کمزور لوگوں کے ساتھ, نا تجربے کا لوگوں کے ساتھ کام کروایا جاتا ہے. اب یہ شادی والا گھر ہے نا, اس پہ تعلق سے میں ایک مشورہ دوں گا کہ شادی والے گھر کا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پوری نہیں ہوئی ہوتی. اب فار ایگزامپل کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے, صحیح, اب اس کے مطلب کہ باتھ روم کا کام باقی ہے, اس کے گیزر کا کام باقی ہے, بولا یار آج رخصتی ہے, آج شادی ہے تو ابھی کرو, پھر بعد میں تھوڑی کر سکیں گے, فیملی آ جائے گی, گھر آباد ہو جائے گا, عورت گھر میں آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا, تو تاثر بھی اچھا نہیں پڑے گا. تو جس کو تس کو بلا کر پھر گیزر لگوا لیا, جس کو تس کو بلا کر پھر اے سی لگوا لیا, جیسے زبردستی کر کے کوئی ہلکی پھلکی فٹنگ کر کے کوئی ہیٹر لگوا لیا. اب یہ کام اگر تھوڑا پہلے ہو جائیں, مطلب شادی شدہ گھر میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے, شفٹنگ ہو رہی ہے یا شادی شدہ گھر ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ارجنٹ آفس شفٹنگ ہوتی ہے, تو اس کو اس دن جو پورا کام کروانے کے لیے جو سر دھر کی بازی لگائی جاتی ہے نا, اس میں کئی کام کمزور پڑ جاتے ہیں. پنکھا کمزور لگا اللہ نہ کرے گر جائے گا, اللہ اکبر. گیزر کمزور لگا اللہ نہ کرے پھٹ جائے گا, ہیٹر کمزور لگا اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ اور فٹنگ کے کام ہو جاتے ہیں, وہ اس پہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو یوں مطلب کہ کئی چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ سارے کام ایڈوانس میں ہو جائیں, پہلے ہو جائیں, اور تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بچت ہو جائے. حالات ہو ہی نا, اللہ پاک. تو برنل چیک کر لیا جائے, لائن چیک کر لی جائے, پائپ چیک کر لیا جائے, اس کی جو کی ہوتی ہے, چابی ہوتی ہے جس سے گیس بند ہوتی ہے, کھلتی ہے, وہ چیک کر لیے. جیسے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ چولہے کا ساتھ بہت انہوں نے بہترین توجہ دلائی کہ ابھی ہمارے یہاں بھی
پہلے تو گیس لائن کے ذریعے آتی تھی، اب یہ سلنڈر کے ذریعے آتی ہے، تو LPG شاید اس کو کہتے ہیں، جی تو اس کے ذریعے آتی. تو اب ہمارے ہاں پرابلم یہ میرے پیارے ناظرین، ہم چیز لے لیتے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کر پاتے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یا یہ تربیت ہمارے یہاں ویک ہے. میں کافی چیز پہ غور کرتا ہوں، ہمارے یہاں اگر کوئی چیز دی جائے تو اس کا باقاعدہ طریقہ کار بتا دیا جائے، اور طریقہ کار بعض اوقات کیٹلاگ میں لکھا بھی ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہم نے کارٹن کھولا، کیٹلاگ وہاں ڈالا، پرچہ وہاں ڈالا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا یوز کیا کرنا ہے، اس کی احتیاطیں کیا ہیں. سم ٹائم چیزیں باقاعدہ ان رائٹنگ میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اب چونکہ سلنڈر کا اس وقت ہمارا ذکر ہو چکا، گیس سلنڈر کا، دنیا میں گیس سلنڈر کا استعمال ہے، لیکن کئی ملک میں اب گیس سلنڈر نہیں استعمال کیا جاتا، وہاں الیکٹرانک چولہے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ الیکٹریکل ہوتے ہیں. اب وہاں الیکٹرک چونکہ سستی ہوتی ہے تو وہ الیکٹرانک چولہا جو ہوتا ہے وہ افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں بجلی بہت مہنگی ہے تو الیکٹرانک چولہا جو وہ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا. اب تو الیکٹرانک گیزر بھی آ گئے ہیں، گیزر بھی الیکٹرانک آ گئے، ایون کہ سولر کے ساتھ بھی گیزر آ چکے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتایا، یہ انفارمیشن دے رہا ہوں، سولر کے ساتھ بھی گیزر ہے، الیکٹریکل بھی گیزر ہے، اور گیس کے ساتھ بھی گیزر ہے. اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو شاید یہ 3-in-1 بھی ایک اس کا مطلب کہ بنتا ہوگا. چیک کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے، لیکن جو بھی لیں اس کے ساتھ جو اس کی بے احتیاطیاں ایسی کیا ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچے، کائنڈلی وہ ضرور سیکھ لیا کریں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ حادثات سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے. لائیو کال پر ہمارے ساتھ غلام یاسین بھائی ہیں. غلام یاسین بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے آواز. جی آپ کنٹینیو کیجئے بات. جس طرح کی بات چل رہی تھی سیفٹی کے حوالے سے کہ اس وقت فائر سلنڈر اپنے گیس سلنڈر کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے گیس شارٹیج کے حوالے سے، جی تو اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، اور وہ واقعات جو ہو رہے ہیں وہ ہماری لاپرواہی، بے احتیاطی کی وجہ سے ہی رونما ہو رہے ہیں اس طرح کے واقعات. وہ گیس سلنڈر کا استعمال جب بھی کیا جائے تو اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جب آپ اپنے کھانا پکانے سے یا دیگر جو امور آپ کے ہیں اس سے فارغ ہو جائیں تو پہلی فرصت میں آپ گیس کی جو نوب وہ بھی بند کر دیں، اور سلنڈر سے جو آئے ہوا اس کا مین وال ہے اس کو بھی فل طور پر آپ بند کر دیں. یہ احتیاط ہے اس کی. اور خاص کر کے رات کے وقت میں جب بھی آپ سونے کا ٹائم ہو آپ کا، تو آپ یہ تمام گیس کے آلات اور الیکٹرک کے آلات، وہ جو کیا نام ہے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، ان کو فل طور پر بند کر کے سوئے کریں. ابھی اس طرح کے واقعات ابھی میں پچھلے ہفتے ہی ایک حادثہ ہوا ہے، گھر میں خاتون تھیں کہ جو واش روم میں گئیں فریش ہونے کے لیے، تو انہوں نے واش روم کے اندر ہی گیس کا جو اپنا جو گیزر ہے وہ لگا ہوا تھا. تو گیس کا جو چولہا ہے وہ چلتے چلتے ایک دم بند ہوا اور گیس اس کی لیکیج ہو گئی، اور اس کی گیس وہ خاتون اسی فوری طور پر بے ہوش ہوئی، اور بے ہوش ہو کر وہ زمین پر گر گئیں. تو جو گرم پانی گیزر سے آ رہا تھا وہ مسلسل ان کے جسم پر گرتا رہا، اور اس گرم پانی گرنے سے ان کا جسم بھی جھلس گیا، اور اسی دوران ان خاتون کو اٹیک بھی ہوا، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، زیر علاج ہے، اور سیریس کنڈیشن ان کی. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گیس ہیٹر وغیرہ یا اپنا گیس کے گیزر استعمال کیے جائیں تو گھر کے جو وہ ایریا جو اوپن ایریا ہیں اس ایریا میں لگائے جائیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی گیس بند ہو جاتی ہے، چولہا بند ہو جاتا ہے، گیزر بند ہو جاتا ہے، اور اس کا گیس کا جو اخراج ہے وہ باہر اوپن ایریا میں ہوگا، کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کا خطرہ رونما نہیں ہو سکتا، نہ کوئی بے ہوشی ہوگی، نہ کچھ خطرات ہوں گے. تو اس طرح کے واش روم کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ واش روم میں باقاعدہ ایک اور بھی کیس آیا تھا کہ جس میں ایک نئی دلہن تھی، وہ واش روم گئیں اور وہاں پر انہوں نے وہی گیس کا چولہا اپنا واش روم استعمال کرنے کے لیے آن کیا گیزر، اور گیزر آن کرنے کے بعد اسی طرح گیس بند ہوئی، گیس شارٹیج تھی، گیس بند ہوئی اور گیس جو تھی وہ لیکیج ہونا شروع ہو گئی، اور انہی کی آن دی اسپاٹ وہاں پہ انتقال ہو گیا. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کریں تو اس کو پہلے سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا جائے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، گھروں میں گیس بھر جانا اور بلاسٹ ہو جانا، پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا، اور اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لاپرواہی کی بنا کے اوپر گیس کے استعمال کو کر رہے ہوتے ہیں اور سیفٹی کو مد نظر نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں. اور اس شہر کراچی میں بھی، اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے گیس بھر جانے سے، اور اچانک انہوں نے جب ماچس اسٹارٹ کی چولہے جلانے کے لیے تو اسی وقت براسٹ ہو گیا، کیونکہ گیس رات کو اوپن تھی یا پائپ اس کا لیک تھا،
پائپ پرانا ہو چکا تھا, انہوں نے احتیاط نہیں کری اور اس کی وجہ سے وہ جو پائپ تھا چڑھک گیا کڑک ہو کر, اور گیس کی لیکیج وہاں سے مسلسل جاری تھی. اور جب صبح کے ٹائم پہ انہوں نے چولہا جلانے کے لیے ایک ماچس کی تیلی آن کی, یا جو الیکٹرک کٹر ہوتا ہے, ہیٹر ہوتا ہے, اس کو آن کیا, فوری طور پر بلاسٹ ہوا اور وہاں پر موجود موقع پر جو بھی اہل خانہ تھے وہ شدید جھلس گئے, اور اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اس کو استعمال کریں تو سب سے پہلے سیفٹی فرسٹ ہے, کیونکہ سب سے قیمتی ہماری جان ہے کہ جس کو ہم نے بچانا ہے, اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا جائے تو بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک بہت بہت شکریہ غلام یاسین بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی کی. انہوں نے چند چیزیں ہمیں بیان کی ہیں. وہ جب بھی آپ اس کو یوز ختم ہو جائے تو مین وال بھی بند کریں گیس کی سپلائی کا, اور جو نارمل اس کی جو کی ہے اس کو بھی آپ بند رکھیں. اسی طرح ویسے بھی اگر ہم ہماری جو شرعی اور شریعت و دین کی جو تعلیم اگر وہ دیکھیں تو جب سو تو آگ کو بجھا کر سو کہ تمہاری دشمن ہے, تو یہ بھی ہے کہ آگ لگنے کا اس میں اندیشہ ہے. اور باتھ روم میں گیس ہیٹر, اس کے کیسز اب آپ سن ہی رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ یقیناً یہ بھی گیس گیزر, تو یہ اس پہ سہولت ہے, مجھے پتہ ہے, میں نے دیکھے ہیں یہ. لیکن یا تو اس پہ کمپنی کا بھی ایشوز ہوگا, کیونکہ دنیا میں یہ یوز ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہے. لیکن ہمیں جب کیس پتہ چلتے ہیں, واقعات پتہ چلتے ہیں, تو اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو دنیا میں یہ استعمال ہو رہا ہے, اور باتھ روم کے اندر یہ گیس, کیونکہ دیکھے کر عام طور پہ دنیا بھر میں الیکٹرانک ہیٹر ہیں جو باتھ روم میں لگے ہوئے ہیں. اب گیس ہیٹر بھی, گیس گیزر بھی, دنیا بھر میں گیس کے گیزر, الیکٹرانک گیزر ہیں جو باتھ روم میں لگے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جہاں الیکٹرک مہنگی ہے وہاں پر گیس کے ہیٹر اور گیس کے گیزر یہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو گیس گیزر باتھ روم میں استعمال ہو رہے ہیں, آپ نے ان کی ایکسپرٹ ویو بھی سنا کہ وہ آؤٹ سائڈ گھر کے باہر, اگر باتھ روم میں ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اس کو کس انداز میں ہونا چاہیے. اس کا بڑا ٹیکنیکلی تو پہ اس کو ساؤنڈ ہونا چاہیے کہ باتھ روم بند ہے اور اندر سے لاک ہے, گیس پڑے گا, گھبراہٹ ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ بندہ گر گیا, تو بہت اس میں ہے. تو یہ چیزیں اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں, اس کو سنی انسنی نہ کریں, اس کو میرا خیال ہے اس کو نوٹس میں لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے, ہمیں یہاں بھی جلنے سے بچائے, دنیا کی آگ سے بچائے, اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے, دنیا میں بھی اللہ عافیت دے. اللہ پاک مرنے موت کے وقت بھی اور آگے کے معاملے بھی اللہ پاک ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک